أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ کرام اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 15 رمضان المبارک ہے، اور آج 15 رمضان المبارک میں یوم ولادت ہے کن کا؟ شہنشاہ زمین و زمن، امام صلح و امن، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ وہ چہرہ جس چہرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چہرہ حسن کا ہے کہ شیبہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پاکی دھول ہے۔ ایمان والیو، جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سید شباب اہل جنت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عظیم مرتبہ دیا، اور انہی کے نقش قدم پر ہمارے گھر کے مرد بھی ان کے نقش قدم پر چل کے اور ان کی فیض و برکات ہمارے گھروں میں اللہ رکھے، اور وہ اپنی اپنی زندگی کو سنوارے، اور جو ان کی اسلام کے لیے خدمات اور اسلام کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی درد وہی جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، آج رمضان المبارک احادیث اربعین کورس میں جن احادیث کی طرف ہم نے آج جانا ہے وہ دو عنوانات کے حوالے سے ہیں۔ ایک مسجد کی توقیر، اس کی عزت، اس کی اہمیت، اور دوسرا قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ یہ دو ہیں آج کی ہماری احادیث۔ ایمان والیو، مسجد یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جس کو ادا کرنے کا بھی ہم مسلمانوں کو سرور اور مزہ آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایمان والیو، مسجد جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اسلام میں مسجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت کی نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے، اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ ایمان والیوں، مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ ایمان والیوں، مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ التوبہ میں فرمایا، ترجمہ: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ یعنی ایمان والیوں، مسجدیں آباد کرنا، ان کی تعمیر کرنا، تعمیر کا بندوبست کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا،
یہ سب علامتیں ایمان کی ہیں، یہ سب علامتیں ایمان کی ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان کی گواہی ہے، ایمان کی گواہی ہے۔ یہ سبق جو آج ہم مسجد کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم خواتین کا زیادہ تعلق تو نہیں ہوتا عملی صورت میں جانے کا، اس کا تعلق ہمارے مرد حضرات سے ہے، تو آگاہی بہرحال ہمیں اس کے ادب، اس کی تعظیم کی ہونی چاہیے، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام آپ کے گھر کے مردوں کو جائے، تاکہ انہیں جن کو نہیں اس کی آگاہی کی، اس کی عظمت اور توقیر کیا ہے، وہ اس سے باخبر ہو جائیں۔ ایمان والیوں، تعمیر مساجد کی ترغیب کے لیے ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ: جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ کس میں؟ جنت میں۔ بخاری اور مسلم شریف کی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی شخص مسجد بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی بھی مسجد، ہاں وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، یعنی کتنی ہی وہ سادہ اور چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایمان والیوں، کتنی عظمت ہے مسجد کی ہمارے معاشرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہیں، ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہے جیسے جسم میں روح کی، جیسے جسم میں روح کی، اور جسم کی بقا روح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع کے قریبی اور بڑی علامتوں میں سے ایک ام المساجد یعنی کہ کعبہ شریف کا انہدام بتایا ہے۔ ایمان والیوں، جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہیں، نیکوں کی روح علیین میں اور بروں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ نیکوں کی روح کس میں؟ علیین میں، اور بروں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی مساجد باقی رہیں گی، اور ان کی جگہ ان کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک مسجد بنا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مساجد باقی رہیں گی، تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے یکجا کر دی جائیں گی۔ یعنی کہ جب سب ختم ہو جائے گا اس وقت بھی کس کا نور، کس کا وجود باقی رہے گا؟ مسجد یا مساجد کا نور باقی رہے گا۔ ایمان والیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ایوب انصاری کے مکان میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہو گئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ ایمان والیوں، مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ہر گاؤں، ہر محلے میں مسجدیں تعمیر کی، یہاں تک کہ مسجدیں مسلمانوں کے وہاں آباد ہونے کی علامت قرار پائیں اور اسے شعار اسلام بتایا گیا، یعنی کہ یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے مسجد کا ہونا، اس کا وجود ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے
تو اس کے مومن ہونے میں اس کی گواہی دو، اس کی شہادت دو، یعنی اس کے مومن ہونے میں پھر کوئی شک باقی نہیں ہے، تم اس کے گواہ بن جاؤ۔ کس کے؟ جو مسجد میں جانے کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فلاں شخص ہے، فلاں بزرگ ہیں، فلاں بھائی ہے، تو وہ مسجد میں ان کا بڑا آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں تو ماشاءاللہ اتنا نیک ہے، آپ گواہ بن جاتی ہے نا اس کی کہ وہ فلاں تو بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، ٹھیک؟ تو یہ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کے گواہ بن جاؤ۔ ایمان والیوں، مساجد کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں کے سبب جو مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بابت، ان کے طوفیل جن پر اللہ عذاب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ان سے عذاب کی نگاہیں ہٹا لیتا ہے، عذاب کی نگاہیں ہٹا لیتا ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، مسجدیں متقی لوگوں کا گھر ہیں، مسجدیں ستھرے لوگوں کا گھر ہیں، مسجدیں پاک لوگوں کا گھر ہیں، مسجدیں طاہر لوگوں کا گھر ہیں، مسجدیں مطہر لوگوں کا گھر ہیں۔ مسجدوں میں جانے سے اللہ ان کو وہ وقار عطا فرما دیتا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ تو اس میں ہم خواتین کو، اپنے گھر کے مردوں کو بہت زیادہ ترغیب کرنی چاہیے کہ وہ مسجدوں کی طرف جائیں، باجماعت نماز پڑھیں وغیرہ۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جس کا گھر مسجد ہو، اللہ تعالیٰ اس کی راحت و رحمت کا اور پل صراط سے جنت کی طرف گزارنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پہ اپنی رحمتیں کرتا ہے، اپنے کرم کرتا ہے، اور پل صراط سے اللہ تعالیٰ اس کو گزار دے گا۔ اور پل صراط بال سے بھی باریک ہے۔ ایمان والیوں، یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور میں صدقے جاؤں جن کی فکر میں مسجد کی تعظیم ہو، جن کا مسجد گھر ہو، ٹھکانہ ہو، آپ دیکھیں ان بھائیوں کی کتنی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے، ان نمازیوں کی، ان مسجدوں میں جانے والوں کی کتنی عظمت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایمان والیوں، پھر وہ لوگ جو مسجد کی صفائی، ہمارے اکثر مرد چونکہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان نہیں بھی رکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج کا بیان جو ہمارے سن رہے ہوں گے، یا ہماری بہنیں گھروں میں جا کر جب یہ پیغام پہنچائیں گی کہ مسجد کی صفائی کا خاص دھیان رکھا کرے، ہر قسم کی، ظاہری باطنی ہر قسم کی صفائی۔ اور یاد رکھیں کہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشخبری دی کہ جس نے مسجد میں ایسی چیز کو باہر پھینک دیا جس سے تکلیف ہوتی تھی، تو جیسے کوڑا یا کوئی پتھر یا کوئی روڑا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایمان والیوں، کتنی پیاری خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے محلوں میں، ہمارے قریب میں مسجدیں ہیں۔ ایمان والیوں، بہت زیادہ مسجدوں کی عزت اور احترام کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی اور دوسری مسجد کون سی تھی؟ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو فرمایا کہ مسجد حرام، مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا تھا؟ تو فرمایا کہ 40 سال، فرمایا کہ 40 سال۔
پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جگہ بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو، کیونکہ تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے، تمام روئے زمین مسجد ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایمان والی سب سے زیادہ افضل ترین فضیلت والی مسجدیں کون سی ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ پہلی مسجد، ٹھیک، یعنی وہ مسجدیں صرف 3 ہیں کہ جن کی طرف جب عبادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو رختے سفر بند آ جاتا ہے، یعنی کہ سفر کی تیاری کی جاتی ہے اور اس پہ بھی ہمیں جزا ملتی ہے۔ ایک کعبہ کی مسجد یعنی کہ بیت اللہ، دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی شریف، اور تیسری الہ کی مسجد یعنی کہ مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ ایمان والیوں، قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، تاریکی، ظلمت، اندھیرے، ایک وحشت ہوگی۔ تو یاد رکھو قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہے کہ ایک ایک گناہ اندھیروں اور ظلمتوں کے بادل لے کر انسان کو گھیرے گا۔ ایسے میں وہاں نور کی بڑی ضرورت ہوگی اور یہ نور مسجد کی برکت سے حاصل ہوگا۔ یہ نور کس کی برکت سے حاصل ہوگا؟ مسجد کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو لوگ تاریکیوں میں بکثرت مسجد میں جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ تاریکیوں میں ظلمت میں جاتے ہیں۔ ایمان والیوں، یاد رکھو مساجد جنت کا ٹکڑا ہے، مساجد جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت کے باغات ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات پر گزرو تو اس کے پھل کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا مساجد۔ کیا فرمایا؟ مساجد۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اس کے پھل ہیں، یہ اس کے پھل ہیں۔ ایمان والیوں، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بہت عظمت بیان کی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اے رب العالمین بھلا تیرے پڑوس میں آنا کس کو زیب دیتا ہے؟ تیرے پڑوس میں آنا کس کی اتنی مجال کے مولا جو تیرا پڑوسی بنے، کس کو زیب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں۔ کتنا درجہ، کتنا ایمان والیوں اعلیٰ چیز ہے۔ اور یاد رکھو وہ لوگ جو مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں، کسی کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن افسوس اور صد افسوس آج ہمارے ہاں اکثر انہی مساجد کو فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، انہی مساجد کے اندر ایسے امور کیے جا رہے ہیں جس کی ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، کن کی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کے جائیں گے، ان کو آباد کریں گے، اللہ پر قیامت پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو یاد رکھیو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کی امید دے رہا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کی امید دے رہا ہے۔ اور مسجدیں ہماری زمین میں ایمان والیوں بڑی اہم چیز ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں اور بھی بیان کرنا چاہتی ہوں کہ
یقیناً مسجدیں صاف رکھنا، ان کو بنانا، ان کو ان کے اصل وجود کے ساتھ قائم رکھنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن آج جو اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں پر بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں، جہاں پر بہت سی ارد گرد کے مسجد کے ارد گرد میں لوگ پریشان ہیں، وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں صرف اپنی مساجد کو ڈیکور کرنا، ان کی زیب و آرائش، ان کی سجاوٹ کی طرف دیکھنا ہے، یا کہ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، قرض داروں کے پاس قرض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ ہمیں ایسا اپنی مسجد میں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ دیتے بھی ہیں، فنڈ بھی ہوتے ہیں، تو جمع کرنے سے کبھی بھی پیسہ بڑھتا نہیں ہے، وہ جمود میں رہتا ہے، تو اس کو حرکت میں رکھنا چاہیے۔ کس طرح امت محمدیہ کے وہ لوگ جو مستحق ہوتے ہیں، اور یقین جانیے ہم اگر دیکھیں، ٹھیک ہے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جائز صورت میں اس کو ڈیکوریٹ کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن بہت زیادہ کرنا، اور جب کہ ارد گرد والے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوں، تکلیفوں میں ہوں، تو ایسے میں مسجد کی یا مساجد کی انتظامیہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں، اس رقم کو تقسیم کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں راشن ہو سکے، ننگے کے جسم کو ڈھانپا جا سکے، بے روزگار انسان کو روزگار میں فائدہ مل سکے، اور جس کا قرض ہے، جو کوئی مقروض ہے، اس کا قرض ادا کرنے میں بھی آسانی ہو سکے۔ کیونکہ ایمان والیوں یاد رکھو، فضول خرچی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو جہاں پر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، اسراف و تبذیر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ہر جگہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ کہیں پہ بھی جو انسان فضول خرچی کرے گا تو فضول خرچی کرنے والے کو ایمان والیوں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، بلکہ اسلام میں اس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم ہو سکے اپنے، اگر رقم مساجد میں اتنی ہو تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تاکہ کسی کی کفالت ہو سکے، کسی کی بیوہ کا چولہا جل سکے، کسی یتیم کو روٹی مل سکے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ ہم جوڑ جوڑ کے رکھیں اور مسجد کا ہمسایہ یا قریب کا یا اس گاؤں کا یا اس علاقے کے رہنے والے کوئی کنبہ، کوئی فیملی جو ہے وہ بھوکوں سے فاقوں سے مر رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسجدوں کو خیر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے جو ہماری چیز ہے جی، وہ قبروں کو سجدہ کرنے کے حوالے سے ہے، قبر کو سجدہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایمان والیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، اگر عبادت کی نیت ہو تو پھر کفر ہے۔ تو اسی حوالے سے میں تھوڑے سے ادب آپ کو قبر پہ جانے کے دینا چاہتی ہوں کہ جب اگر آپ کسی دربار شریف میں جائیں، یاد رکھیں کہ وہ دربار والے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جن کے پیچھے سے ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور لوگ پھر ان کے کرامتوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کی ریاضتوں کے گواہ بن جاتے ہیں، ان کے علم کے، ان کے ستھرے عمل کے گواہ بن جاتے ہیں، تو پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے نیکوں کے پیچھے دعا کے لیے عوام آتی ہے، فاتحہ خوانی کے لیے عوام جاتی ہے۔ تو ایمان والیو یاد رکھو، اور ادھر جانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مزارات اولیاء سے نفع ملتا ہے، اور کس طرح ایمان والیو کہ نفع کس طرح ملتا ہے کہ وہاں پہ جانا، ایک تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ یاد آتا ہے۔ نفع ملا یا نہ ملا؟ کہ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک ہم جیسے انسان تھے نا، لیکن انہوں نے کیسے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے، پرہیزگاری پیدا کر کے، اپنے آپ کو دنیا میں رکھتے ہوئے ستھرا بنا کر، پاک بنا کر، انہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط کیا، تو آج ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔
ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی ایسا کوئی عمل کروں کہ میرے جانے کے بعد بھی مجھے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، میرے لیے فاتحہ خوانی کریں، میرے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ تو یہ نفع ہوا یا نہ ہوا؟ تو قبریں ہمیں نفع یاد کرواتی ہے، اور اس کے بعد میں موت بھی تو یاد دلاتی ہے کہ موت دیکھیں اتنے نیکوں پر بھی موت ہے، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے پیاروں پر، ہر کسی پر موت آتی ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ قبروں سے نفع پہنچا یا نہ پہنچا؟ پھر یاد رکھو، تعظیمی سجدہ بھی جا کے نہ کریے گا۔ میں نے بہت سے درباروں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم جب کبھی جاتے ہیں مختلف زیارت گاہوں پر، تو وہاں پر جا کر لوگوں کو تعظیم کا اتنا اندھا دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے تعظیمی سجدے کرتے ہیں، حالانکہ تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے، اور پھر اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ نہیں جی مجھے تو ان کو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا، بھائی خدا کو سجدہ کر۔ اور اگر سجدے کی بات ہی کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ اگر عورت کو سجدہ کرنا کسی کو اللہ کے بعد جائز ہوتا تو وہ اس کا شوہر ہوتا، مومن شوہر ہوتا، اس کا مومن شوہر ہوتا۔ تو ایمان والیوں، جب اللہ کے نبی نے ایسا حکم ہی نہیں دیا تو ہم تعظیمی سجدے جا کر، جن کا ہم سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے سوائے دین کے، سوائے روحانیت کے، تو ہم کیوں جا کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں؟ اور پھر آگے سنیے، تعظیمی سجدے کے آگے بھی قبر کو بوسہ دینا کیسا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایمان والیوں کہ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک تو فضول باتیں نہ کریں، درود شریف پڑھیں، کلمات پڑھیں، استغفار کریں، اچھی اگر گفتگو کرنی پڑتی ہے تو اچھی گفتگو کریے۔ پہلی بات یہ ادب بھی یاد رکھیے گا، اور دوسری بات قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بد نصیبی، بد قسمتی یہ ہے، کتابیں تو ہم نے پڑھی نہیں ہیں، وہ فلاں نے جو کہا جو اس کو کرتے دیکھا ہم نے بھی وہی کیا، اندھی تقلید کرتے ہیں۔ خود تو ہم نے زحمت کی نہیں نا کہ ہم بھی کسی ایک باعمل بندے یا باعلم بندے کے پاس بیٹھ کے اپنی شریعت کو جانیں، تو یوں ہم انجانے میں کہہ لیجئے، اور بعض اوقات اندھی تقلید کی وجہ سے جانتے ہوئے ہم لوگ ایسا عمل سرزد کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ادب کیا ہے کہ نہ قبر کو بوسہ دینا ہے، جو کہ ہم نے بذات خود دیکھا ہے، ایسے عمل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں نا آپ میں سے کسی نے ایسا دیکھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شریعت نے منع کیا ہے، نہ جا کے بوسہ دیں اس کو، اور نہ ہی جا کر قبر پر ہاتھ لگائیں، یعنی کہ ہاتھ پھیرے جو جا کر ہم کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو قبر کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی ایک جاہلیت کا عنصر ہے۔ ایمان والیوں یاد رکھو، تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے، قبر کا طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور پھر ایمان والیوں، جب ہم کسی کی بھی خانقاہ میں جاتے ہیں، کسی کے مزار پر جاتے ہیں، تو وہاں یاد رکھو صفائی ستھرائی کا بڑا دھیان رکھا کریں۔ اکثر ہمارے بچے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر رینکنگ کرا دیتے ہیں، یا ہم کچھ تناول کر رہی ہوں تو وہ ہم شاپر اور وہ کاغذ ادھر پھینک کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ دین نے کیا سکھایا؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو ایمان والوں پھر جب قبر والوں کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں ایمان والیوں کہ وہاں پر جب آپ نے جانا ہے تو قبر پہ ایک تو جو رہنے والے ہیں وہاں پر گھر نہیں بنانا چاہیے، یا قبر پر بیٹھنا یا سونا یا اس پر پیشاب وغیرہ کرنا، یہ سب امور جو ہیں سخت ترین مکروہ اور قریب حرام کے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بھی میں نے فتاوی رضویہ سے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس بات کی اذیت اسے گھر میں ہوتی تھی۔ سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جس بات کی وہ تکلیف گھر میں بھی محسوس کرتا تھا، یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے بزرگ والد ہو تو والد کے تو قدموں کو چوما جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تعظیم ایسی ہے، ایسی بات ہے نا، چومتے بھی ہیں، پکڑ کے بھی اولادیں بیٹھتی ہیں۔ لیکن جب ہمارے روحانی لوگ یا ہمارے جو
ولیاء یا اولیاء اکرام جب دنیا سے جاتے ہیں یا صوفی جاتے ہیں یا ہمارے جب پیران جاتے ہیں تو ایمان والیوں وہاں پر تو ہمارا ان سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، بلکہ نامحرم، یہ سب نامحرم ہوتے ہیں، اور نامحرم تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے خواتین کو، اور جو باعمل ہوں گے وہ تو خواتین کو اس طرح اپنے سامنے بھی جو ہے وہ برہنہ نہیں برہنہ صورت میں، جیسے ہمارا یہ چہرے کا ننگا ہونا یا جسم کا نیم انداز میں پہننا، اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ قبروں پہ جب جائیں، یعنی کہ جب مزارات پہ جائیں، تو اس کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیے۔ یوں یاد رکھیں کہ جب جیسے ہم قبرستانوں میں جاتی ہیں یا ہم خانقاہوں میں جاتی ہیں، درباروں میں جاتی ہیں، تو جس طرح ہمیں زندہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مردوں کو بھی ہم ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اول تو عورت کو یہ کوئی سختی سے حکم نہیں ہے کہ تم روز اٹھ کے جاؤ اور روز یہ معاملات کو کرو۔ ہاں اگر کبھی جانا پڑے تو پھر اس کو شرعی انداز سے اپنے آپ کو رکھتے ہوئے آپ یا قبرستانوں میں یا پھر آپ خانقاہوں میں جائیں، درباروں میں جائیں، لیکن اپنے پردے کا اور پھر عورت اور مرد کے جو مخلوط ایک سسٹم ہوتا ہے اس سے بھی اوائڈ کریے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ مرد ہوں۔ اکثر میں نے یقین جانے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ خواتین ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتی ہیں، پردہ نہیں رکھتی ہیں، وہیں پہ جا کر مرد بھی سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑی ہیں اور کچھ کھا پی رہی ہیں، تفریح گاہیں بن گئی ہیں آج کے ہمارے دربار میں۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو السلام فی امان اللہ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور اس پیغام کو آپ نے کم از کم کتنے لوگوں تک پہنچانا ہے؟ 5 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں تک آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ قبروں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اور پھر مساجد کی اہمیت کیا ہے اس کو خود بھی سمجھیے، اور بالخصوص اپنے گھر کے مردوں کو سمجھائیے کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور مرد مسجدوں میں ہی نمازیں پڑھتے، عبادتیں کرتے، سجتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و ہم سب سے راضی ہو اور ہم پر اس رمضان کے صدقے اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔